جناب کیسے ہیں آپ؟ اب زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو ہم کتنا ہی سکھائیں، کتنی ہی تعلیم تربیت دیں، کتنے ہی مراحل سے گزاریں، اعتماد پیدا کرنے کے متعلق اس کو لیکچر دیں اور پھر اس کو تجربات سے بھی گزاریں، یعنی عملی ٹریننگ سے، لیکن زندگی میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کو خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ مثلا کسی بھی اکیڈمی میں کسی نوجوان کو بیٹنگ کی ہر معیاری تکنیک آپ سکھائیں، بتائیے، پریکٹس کرائیے گھنٹوں، اس کے کھیل کی پیچیدگیاں، اس میں اعتماد قائم کرنے کے لیے، اس میں مزید مستقل مزاجی کے لیے آپ اسے ٹرین کریں، لیکن جناب میچ میں اسی کو باؤلر کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور میچ میں ہر آدمی اچھا نہیں کھیل سکتا۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا کہ ان میں کم ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن میچ ٹیمپرامنٹ بہت اچھا ہوتا ہے، بگ میچ ٹیمپرامنٹ اس سے بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو یہی حال تمام کھیلوں کا ہے، کرکٹ میں بالنگ ہو، کوئی اور کھیل ہو، فٹ بال ہو، تو کسی کو کتنا ہی سکھائیے، زندگی کے تمام شعبوں میں یہی حال ہے۔ عمل کے میدان میں آپ تنہا ہوتے ہیں اور آپ کو خود ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں مستقل سیکھنا پڑتا ہے، سیکھتے رہنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ سیکھ لیا بات ختم ہو گئی۔ کوئی بھی پروفیشن ہو، کوئی بھی پیشہ ہو، شعبہ ہو، وہ تبدیلی کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے، اور اب تبدیلی کی رفتار بہت تیز ہے، اور ان تبدیلیوں سے ہم آہنگ رہنے کے لیے ہر انسان کو بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ اپ ڈیٹ رہیں، مثلا اگر آپ معلومات کی حد تک خود کو تر و تازہ رکھیں، روزانہ انٹرنیٹ پہ اخبار پڑھ لیا، خبریں دیکھ لیں، تو آپ اپ ڈیٹ رہتے ہیں، لیکن آج کل ضرورت اپ ڈیٹ رہنے کی نہیں ہے، اپ گریڈیشن کی ہے، کانسٹنٹ اپ گریڈیشن، یعنی کہ صرف معلوم رکھنا ضروری نہیں، اس سے کئی قدم آگے جا کر نئی مہارتیں جو روز روز آ رہی ہیں ان کا حصول یقینی بنانا ہوتا ہے، آپ کے پیشے میں، آپ کے شعبے میں، اور جس سے بھی آپ وابستہ ہیں۔ تو یہ اپ گریڈیشن جو ہے، اگر آپ کو کچھ بننا ہے، مستقل ترقی کرنی ہے، اپنے شعبے میں لوگوں سے آگے رہنا ہے، تو یہ اپ گریڈیشن جو ہے یہ لازم ہے۔ کوئی شخص لوگوں کے گھیرے میں رہے، مجمع میں رہے، حتمی تجزیے میں، تو وہ تنہا ہی ہوتا ہے۔ تنہا ہونے یا تنہا رہ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی اپنا نہیں سمجھتا، لیکن انسان کو اول و آخر تنہا ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں تو بہت سارے سلسلے، بہت رشتے ہوتے ہیں، مگر جب سوچیں تو اپنی ذات میں ہر انسان تنہا ہوتا ہے۔ آدمی اپنی ذات میں تنہا، عالم شش جہات میں تنہا، اے خدا تو ہی بے مثال نہیں، میں بھی ہوں کائنات میں تنہا، مجھ کو کس بزم میں اتار دیا، کارزار حیات میں تنہا۔ تو کارزار حیات میں انسان تنہا ہی ہوتا ہے، مدد ملتی ہے، مدد مل بھی جائے تو کام خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ آپ بابر ہو، چنگیز خان ہو، کوئی ہو، لاکھوں کی فوج ہو، جانثار ہو، لیکن آگے خود ہی بڑھ کے آپ کو قیادت کرنی ہوتی ہے، کام کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے وجود کی صلاحیت پر ہی آپ کی کامیابیوں کا انحصار ہوتا ہے۔ اور پھر بعض پیشے ایسے ہیں جیسے سپورٹس ہے یا کچھ اور پیشے جن میں اپنے وجود کو بروئے کار لانا لازم ہو، ان معاملات میں تو دوسرے کسی بھی طور سے چاہے بھی تو کلیدی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی جگہ جا کے بیٹنگ نہیں کر سکتا۔ تو ہوتا یہی ہے، ہر دنیا کے ہر معاملے کی سوئی اپنی ذات پہ آ کر اٹکتی ہے۔ کوئی آپ کا کتنا ہی ساتھ دے رہا ہو، کتنا ہی حوصلہ بڑھائے، مالی وسائل بھی فراہم کرے، لیکن جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ اپنے تمام معاملات کے حتمی تجزیے میں ذمہ دار آپ ہی ہیں۔ اگر آپ اس بنیادی اور بدیہی حقیقت کو نظر انداز کریں گے تو کبھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے جس کا آپ خواب دیکھتے آئے ہیں۔ ہر معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی جو اپنے بیشتر معاملات میں دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔
وہ چاہتے ہیں کہ ان کے حصے کا کام کوئی اور کرے، تو بھائی کوئی اور ایسا کیوں کرے گا؟ اسے بھی تو اپنے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو کسی سے غیر معمولی توقعات وابستہ رکھنا سادہ لوحی نہیں، نادانی ہے، بلکہ کھلی حماقت ہے۔ بیشتر معاملات میں دوسروں سے کلیدی کردار ادا کرنے کی امید وابستہ رکھنا حماقت ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کو خود اپنے معاملات پہ توجہ دینی ہوتی ہے، خود اپنے لیے راہ متعین کرنی ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی منزل متعین کرتے ہیں، کچھ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کی طرز فکر و عمل بدل جاتی ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، جب چلتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کہیں پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپ کے جسم کی حرکات و سکنات اور تاثرات بہت کچھ دنیا پہ عیاں کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے بیہیویئر سے اور ہماری سوچ سے ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ مثلاً آپ کسی شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایتھلیٹکس میں، فوج میں، تو وہ شعبہ، وہ پیشہ اس کے حواس، اعصاب اور فکری ساخت پر اثرات مرتب کرتا ہے اور کر کے رہتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں وہ تو کچھ زیادہ کرنے کا سوچتے بھی نہیں، سوچ لیں تو عمل کی دنیا کی سختیاں برداشت نہیں کرتے، زیادہ دور تک جانے کا عزم اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، اور اگر عزم پیدا بھی کر لیں تو اپنی صلاحیت و سکت کا معیار بلند کرنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ دوسروں سے توقعات اور امیدیں وابستہ کرتے ہوئے جینا بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جس کی یہ نشاندہی کرتا ہے وہ ہوتا ہے اعتماد کی کمی، کیونکہ جب آپ اپنے وجود کی طرف سے توجہ ہٹا کر دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر کچھ کرنے کی حقیقی لگن پیدا نہیں ہو پاتی، کیونکہ یا تو آپ آسرے پہ رہیں گے یا اپنے اندر وہ لگن پیدا کریں گے جو چاہیے ہوتی ہے۔ دونوں کام ایک وقت میں نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ امید ہو کہ کہیں سے کوئی آ کر معاملات درست کر دے گا تب کچھ زیادہ کرنے کا ذہن بنتا ہی نہیں، چاہے شخص ہو یا معاشرہ۔ تو جب معاملات دوسروں کے آسرے پر ہوں تو انسان میں، معاشرے میں کجی، کمزوری کا پیدا ہونا لازم ہے، اور یہ کمزوری اعتماد کی بھی ہوتی ہے اور لگن کی بھی۔ اگر کچھ کر دکھانے کی بھرپور لگن آپ میں نہیں ہے تو آپ سیکھیں گے بھی نہیں۔ بھئی جب کچھ کرنا ہی نہیں تو سیکھ کے کیا کریں گے؟ صلاحیت کا معیار بلند کر کے کیا کریں گے؟ سکت یعنی کیپیسٹی بڑھا کر کیا کریں گے؟ تو دوسروں کے آسرے پر جینے والے خاصی عام سی ایوریج زندگی سے مطمئن ہو رہتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ اسی طرح جی رہے ہیں اور بہت سارے جا چکے ہیں۔ تو عام طور پہ شخصیت کی ایک کمزوری یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کی ناکامی دیکھ کر حوصلہ ہار جاتا ہے اور اپنے آپ کو دوسرے کی ناکامی پہ قیاس کر کے اپنا دل بہلاتا ہے کہ کامیابی نہ ملنا کوئی ایسی بری بات نہیں، کیونکہ ماحول میں اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو عام سی زندگی بسر کرتے ہیں، کچھ خاص کر نہیں پاتے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ بھرپور کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب انسان کچھ بننے اور کر دکھانے کا عزم کرے، کام کرنے کی مثالی لگن اپنے اندر پیدا کرے، حالات کے پیدا کردہ نشیب و فراز سے جد و جہد کرتا، ہنستا گاتا گزرے۔ چاہے آپ میسی یا ٹینڈولکر جیسا ٹیلنٹ بھی لے کے پیدا ہوئے ہیں، وہ کرنا خود ہی پڑتا ہے اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اور جب یہ آپ دیکھیں کہ غور کیجئے کہ دنیا بھر کے معاشروں میں اور آپ کے ارد گرد بھی وہی لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو ایوریج زندگی کو، آرڈینری زندگی کو اسپیشل بنانے کی ٹھان لیتے ہیں، محض آسروں پہ نہیں جیتے، محض قسمت کا، مواقع کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ خود مواقع پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھرپور کامیابی سے مزین ہو، اور اس میں صرف مالی کامیابی نہیں بلکہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیابی، چاہے وہ آپ عبدالستار ایدی بننا چاہیں، چاہے کوئی فلاسفر بننا چاہیں، اس میں کامیابی، اس میں اس پیشے کے
اس شعبے کے عروج تک جانا، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے وجود پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ حقیقی اعتماد آپ میں جبھی پیدا ہوگا جب اپنے وجود پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی صلاحیت کو آپ بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اپنی کیپیسٹی کو بہترین ممکن طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ زندگی میں یہ یاد رکھیے کہ جو کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ That is where the buck stops, as they say۔ اور اب آج کے وقت میں یہ کہ ہر شعبے میں، ہر پروفیشن میں کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بڑھتا ہوا کمپٹیشن جو ہے یہ آپ کی آزمائش ہے، اسی میں لطف بھی ہے اور اسی میں چیلنج بھی ہے۔ تو آج کل یہ ہے کہ کامیاب کہلانے کے لیے دوسروں سے ہٹ کر کچھ کرنا لازم ہے۔ یہ آپشن کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو کامیابی کی خواہش ہے، عظمتوں کی تلاش ہے، تو اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو زندگی کا حقیقی حسن آپ کے لیے اسی امر میں پوشیدہ ہے کہ آپ اپنے وجود پر بھروسہ کریں، دوسروں کے آسرے پر نہ رہیں، کسی پر اپنے سے زیادہ بھروسہ نہ کرتے ہوں، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ اپنے لیے جو کچھ بھی کریں گے وہ اول و آخر آپ ہی کو کرنا ہے۔ مدد لوگ کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی ہر مشکل آسان کرتا پھرے۔ کوئی آپ کی مدد کر دیتا ہے اخلاقی یا مشکل میں ہو، وہ بھی جب آپ اپنی مدد خود کر رہے ہو۔ حتمی نتیجہ یہی ہے کہ اپنی کشتی کے ناخدا آپ ہیں، آپ کی ذات ایک مکمل سسٹم ہے، آرگینزم ہے، اور اس کے CEO آپ ہیں، اور جو بھی کرنا ہے اپنی ذات سے وہ آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ شکریہ۔